أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکرم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو خوشی سے قبول کرو، خوشی سے تسلیم کر لو، مان لو۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس چیز کے لیے، اس چیز کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ بندہ دل میں ارادہ کچھ کرتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، عزم کرتا ہے، پلان بناتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اتنی نیکیاں کر لوں گا، لیکن رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل پاتی۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ تم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، تو پھر بچ جاؤ، ڈر جاؤ کہ ایسی آزمائش، ایسا فتنہ اس کے تم شکار بن سکتے ہو۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف ظالموں تک نہیں پہنچے گا، سبھی اس کا شکار ہو جائیں گے، پورا معاشرہ اس فتنے کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس انسان نے، اس بندے نے ایمان کی مٹھاس، لذت اور ذائقہ چکھ لیا، محسوس کر لیا، پا لیا، جو اس بات پہ خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا۔ کس بات پہ مطمئن ہو گیا؟ کس بات کو اس نے خوشی سے تسلیم کر لیا؟ باللہ ربا، اللہ میرا رب ہے، میرا پروردگار، میرا پالنہار، میرا خالق و مالک، میرا رازق، میری زندگی اور موت کا مالک، میرے لیے زندگی کی ساری نعمتیں بنانے والا، یہ پوری کائنات کا نظام چلانے والا، وہ چاہے تو میرے اندر جانے والا سانس باہر نہ آ سکے اور باہر سے سانس کھینچ کر میں اندر نہ لے جا سکتا۔ میرا دل اس کی مرضی اور ارادے سے دھڑکتا ہے، میری آنکھوں کو اس نے نور اور روشنی بخشی ہے، میرے کانوں میں سماعت اس کی دی ہوئی ہے، میری ٹانگوں میں صحت اور طاقت چلنے کی اس رب العالمین کی عطا سے ہے، میری زبان کو گویائی اس نے بخشی ہوئی ہے، میرے وجود کا ایک ایک انگ، ایک ایک عضو، میرے خون کا ایک ایک قطرہ اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا محتاج ہے۔ رب وہ میرا پروردگار ہے، وہ صرف میرا ہی نہیں، رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا پروردگار، جنوں کو بھی دے رہا ہے، انسانوں کو بھی دے رہا ہے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے اس کائنات میں،
جو اس کی بات نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، ان گنت لا تعداد میں اللہ کی بری بحری مخلوقات ہیں، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. کیوں؟ وہ ہے رب العالمین، سارے جہان کا رب. وہ سب کی سنتا ہے، سب کی سمجھتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت قبول کرتا ہے. اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں کہ فلاں وقت میرا دربار کھلا ہوگا، پھر آنا اپنی عرضی پیش کرنا اور پھر مجھے بتانا میرا یہ مسئلہ ہے. نہیں. اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. وہ اپنے بارے میں خود قرآن کے اندر اعلان کرتا ہے، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دینا میں قریب ہوں، میں ان سے دور نہیں ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ رب العالمین اس کی ذات عرش پہ مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. لیکن اس کی قدرت وهو معكم اينما كنتم، وہ آپ کے ساتھ بھی ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. وہ سنتا بھی ہے، وہ سمیع، وہ بصیر، دیکھ بھی رہا ہے. اننی معکما اسمع وارا. موسیٰ اور ہارون سے جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی طرف بھیجا تو ڈر رہے تھے، پتہ نہیں فرعون ہمارے ساتھ کیا کرے گا. قال لا تخافوا، ڈرو مت، اننی معکما اسمع وارا، میں تم سے دور. لا تحزن. غار ثور میں جب اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے، حضرت ابوبکر کہ یہ تو بالکل غار کے قریب پہنچ گئے، اگر ان میں سے کسی نے تھوڑی سی نظر نیچے کر کے دیکھ لیا ہم پکڑے جائیں گے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا آ گیا. موسیٰ کی قوم پریشان. موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہرگز نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں. ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. یقین سیہدین، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ دکھائے گا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ کھولے گا. اور پھر اللہ نے راستے کھولے کہ وہ غار کے منہ پر آنے والے ناکام واپس پلٹ گئے. وہ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر موسیٰ اپنے ساتھیوں کو اسی دریا میں سے نکال کے لے گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر اسی دریا میں اللہ نے غرق کر دیا، ڈبو دیا. موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے بڑے دربار میں اللہ کا پیغام سنایا. نہتے تھے، مسلح نہیں تھے، ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کی، ایک اللہ کی توحید کا پیغام سنایا. دھمکیاں بھی ملی، مرعوب بھی کیا گیا، ڈرایا بھی گیا، ماضی کے تانے بھی مارے گئے. فعلت فعلتک التی فعلت وانت، اچھا تو وہی ہے نا جو ہمارا ایک آدمی مار کے بھاگ گیا تھا. اللہ اکبر. لیکن اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت، اللہ کی حمایت ہمیشہ سے اللہ کے بندوں کے ساتھ رہی. تو یہی بات اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں کہ من رضی باللہ ربا، خوش ہو کے آپ نے اللہ کو رب تسلیم کر لیا. یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے، سارے کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے انسان سے جب قبر میں سوال ہوگا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اما المنافق والمرتاب، وہ شخص جو دنیا میں نفاق والی زندگی گزارتا رہا اور شک و شبہ کا شکار رہا، جسے یقین نہیں تھا، بس جو لوگوں کے پیچھے لگا رہا. جب اس سے پوچھا جائے گا نا، ہاں بھائی بتا تیرا رب کون ہے، من رب کا،
آگے سے اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں افسوس، ہاں افسوس، دو بار یہ کہے گا۔ یہ عربی میں کلمہ لفظ افسوس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، افسوس افسوس لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا میرا رب ہے کون۔ بس لوگ کہتے تھے تو میں بھی کہتا، یہ اس کا جواب مانگ کر دیا جو دنیا میں لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے، جس کا دل اس بات پہ مطمئن ہی نہیں ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سمجھا ہے، استجیبوا، اے ایمان والو دل کی گہرائیوں سے، دل کی خوشی سے اللہ اور رسول کی بات کو قبول کر لو۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ من رضی باللہ ربا، ایمان کی لذت اور مٹھاس کو کون پاتا ہے؟ جو اس بات پہ مطمئن، راضی اور خوش ہو جاتا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ وہ پھر جواب دے پاتا ہے، فرشتے آتے ہیں پوچھنے کے لیے، منکر آتا ہے، نکیر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے ملکانی ازرقانی اسودانی، ان کی شکلیں اللہ کے رب نے بتائی کہ دو فرشتے آتے ہیں اور وہ دو فرشتے انتہائی سیاہ رنگ کے، اور سیاہی کی وجہ سے ان کی جسامت ایسے نظر آتی جیسے ازرق نیلے ہو، ان کا نام ہی منکر اور نکیر، یعنی نہ پہچان میں آنے والے۔ اور آپ کر کے جب پوچھتے ہیں نا بتا من ربو کا، کون ہے تیرا رب، جو شخص اس دنیا کے اندر اطمینان، خوشی اور راحت کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مانتا بھی ہوگا اور اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری بھی ہوگی، وہی پھر جواب دے پائے گا کہ رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ببل اسلام دینا، دوسری خوشی کس بات کی؟ کہ اسلام میرا دین ہے، میرا طرز زندگی، میرے پاس زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ، نظام جو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے انبیاء پر کتابوں اور صحیفوں میں اتارا، اور وہ دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ یہ کسی انسان کی اختراع نہیں، یہ کسی کا گھڑا ہوا نظریہ یا کسی مفکر کی فکر نہیں، یہ کسی پارلیمنٹ یا کسی ادارے یا تھنک ٹینک کا بنایا ہوا کوئی 100 سالہ 200 سالہ منصوبہ نہیں۔ ان الدین عند اللہ اسلام، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، یہ جواب تبھی دے پاؤ گے قبر میں جب راضی الاسلام دینا، تم بھی اس میں راضی نصیب ہوگے۔ اس کو اپنے لیے کوئی عیب یا کمزوری مت سمجھو۔ مسلمان ہونا، اسلام جیسا عظیم دین رکھنا، یہ کوئی ہماری کمزوری نہیں، یہ ہماری دنیا کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں، یہ ہمارے لیے عزت، شرف، افتخار کی بات ہے۔ اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کی فتح ہوتی ہے، ابو عبیدہ ابن جراح بلاتے ہیں امیر المومنین کو، شہر کے بڑے بڑے عیسائی عالم پادری کہتے ہیں کہ بلائیں اپنے امیر المومنین کو، ہم آپ سے لڑتے نہیں ہیں، وہ آ جائیں گے اور ہم شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو عمر مدینہ سے چلتے ہیں، ایک غلام ساتھ لیتے ہیں اور ایک اونٹ، بیت المال کی سواری میں سے صرف ایک اونٹ ساتھ لیا، باری باری سواری ہو رہی ہے، عمر کی باری آتی ہے، عمر پیدل چلتے ہیں، غلام سواری کرتا ہے، غلام کی باری آتی ہے، خادم کی باری آتی ہے، زمین کی باری آتی ہے، وہ چلتا ہے، عمر سواری کرتا ہے۔ کوئی وی آئی پی پروٹوکول، شاہانہ پروٹوکول نہیں لیا اپنے لیے۔ اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے
تو مسلمان کمانڈر فوجی سپاہی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ پتہ چلا کہ حضرت عمر قریب پہنچ گئے تو استقبال کے لیے تھوڑا آگے آئے تو دیکھا دوسرے لوگ بھی ساتھ ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء بھی ساتھ ہیں. دور سے دیکھا کہ گردوں غبار بیٹھے ہوئے دو لوگ آ رہے ہیں. جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ سواری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے اور سواری پہ بیٹھنے کی باری کس کی تھی؟ قرآن. ابو بکر تھوڑا سا آگے گئے اور کہنے لگے آپ امیر المومنین ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور عیسائیوں نے آپ کی شان و شوکت دیکھنی ہے تو یہ آپ کس انداز میں آ رہے ہیں؟ تھوڑا اپنے آپ کو وہ ماحول دیں، تھوڑا اچھا کریں، تھوڑا اچھا لباس پہنیں، تھوڑا اپنی حالت کو سنواریں. تو ابو عبیدہ بن جراح کی یہ بات سن کے حضرت عمر نے کیا کہا؟ ابو عبیدہ کاش یہ بات تیرے علاوہ کسی اور نے کی. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. ہم عزتیں ان پروٹوکولوں میں ڈھونڈتے ہیں، شان و شوکت میں یا شاہانہ سواریوں میں ہمیں عزتیں ڈھونڈیں گے اور ہمیں عزتیں ملیں گی. ہم وہ لوگ ہیں اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ نے عزت اگر دی ہے تو اسلام کی وجہ سے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزتوں کے سارے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں. آؤ اللہ سے عزتیں لے. اور عزتیں کیسے ملے گی؟ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، ان کی دعوت کو، ان کے احکام کو دل کی خوشی سے قبول کر لو. یہ ہے عزتوں کا راستہ. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ اور اس کے نبی کے منہج پہ، طریقے پہ آ جاؤ، کتاب و سنت کو ماننے والے بن جاؤ، دعوت و جہاد کا منہج تھام لو. عزتیں یہ تمہارے آگے پیچھے گی، یہ دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت بخشی. یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں. اگر ہم اپنی عزت اسلام کے علاوہ، دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنی عزت اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں ڈھونڈیں گے اور تلاش کریں گے، اذلنا اللہ، اللہ پھر ہمیں کیا کر دے گا؟ ذلیل کر دے گا. عزتیں اگر ملیں گی تو اس دین کی وجہ سے ملیں گی، اس ایمان کی وجہ سے، اس اسلام کی وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا: اذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. لوگوں، جب تم اپنے کاروباروں میں سود کو لے آؤ گے اور یہ سمجھو گے کہ سودی معاملات کرنے سے ہمارا کاروبار ترقی کرے گا. لوگوں، جب تم اپنی زندگیوں کی ترجیحات دنیا کو بنا لو گے اور اسی پہ راضی ہو جاؤ گے، میرا کھیت، میرا کھلیان بھرا رہے، میرا بزنس، میرا کاروبار چمکتا دمکتا رہے، میرا دفتر، میرا آفس، میری جاب صحیح سلامت رہے، میرا باس مجھ سے راضی رہے، دن رات کی ساری توانائیاں، کوششیں تمہاری انہی چیزوں پہ صرف ہونے لگ جائیں گی. اللہ کے دین سے، اعلاء کلمت اللہ کے فریضے سے، دین پر عمل کرنے سے، دین کی اشاعت اور دین کو دنیا میں پھیلانے والے کام سے غافل ہو جاؤ گے. صلی اللہ علیکم ذلہ، یہاں سے اللہ تم پہ ذلتوں کے تسلط کا آغاز کرتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ذلتیں تم پہ مسلط ہوگی. یہ عزت کا راستہ نہیں ہے. صلی اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پہ ذلتیں مسلط کرتے ہیں. ثم
لا يرجعوا، پھر یہ ذلت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی حتی ترجعوا الى امرکم الاول، عزت واپس کیسے آئے گی؟ اپنے پہلے دین کی طرف پلٹ آؤ. استجیبوا للہ وللرسول، اپنی زندگی کا ماٹو بنا لو، مقصد بنا لو، میں نے بات ماننی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. لا نخاف فی اللہ. صحابہ کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب گردن اٹھاتے اور ان سے بیعت لیتے تو ان بیعت کے جو کلمات ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، ان میں ایک جملہ یہ بھی ہوتا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. ہم اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی، کسی بات اور تان و تشریح کرنے والے کے طعنے سے، اس کی ملامت سے کبھی نہیں ڈریں. کسی کے کہنے پہ ہم دین کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. اور انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں یہی منہج دیا ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کی وحی آ جائے، اللہ کا پیغام آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو پھر میرا ذاتی مفاد، میرا ذاتی کام، میری ذاتی پسند، میری ناپسند، میری چاہت، میری ناراضگی، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر، قوم پر عذاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، پانی کا عذاب، آسمان سے پانی، زمین پانی اگلنے لگتی ہے. نوح کی اولاد میں ایک بیٹا نافرمان نکلا، بڑی نصیحت، بڑی دعوت، بڑی تبلیغ کی، 950 سال اپنی قوم، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے جو ہے وہ امت کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے. یہ کسی نبی ولی، کسی نیک عالم فقیہ محدث مفسر کے اختیار میں نہیں ہوتی. ایک بیٹا نافرمانی کرا ہے، بات نہیں مانی، بڑا سمجھایا، یا بنی کم معنا ولا تکن مع الکافرین، آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھی مت بن، اللہ کا عذاب آ رہا ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں. نہ مانا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ جتنی لہریں موجیں تو نہیں آئیں گی نا، پہاڑ سے بھی اونچی لہریں موجیں آئیں. فحال بینهم الموج فکان من المغرقین، بات کے دیکھتے دیکھتے بیٹا پانی میں ڈوب جاتا تھا. طوفان تھما اور پھر نوح علیہ السلام نے باپ تھے اور وہ بیٹا تھا، ایک خون کا رشتہ تھا، خون نے جوش مارا، اللہ سے سوال کر بیٹھے، اللہ میرا بیٹا انبنی من اہلی، یہ میرے خاندان کا، میری فیملی کا ممبر ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ بھی سچ ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو بخش دے، معاف کر دے. دنیا میں تو تیرے عذاب کا وہ شکار بن گیا، آخرت میں اس کی کیا کر دے؟ مغفرت کر دے، بخش دے اسے. اب یہ سوال نوح علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، نہیں نوح کو تیری فیملی کا ہے، تیرے خاندان کا ہے نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس نے عمل اچھے کیے، اور تجھے یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھ سے. اور نوح علیہ السلام کو اپنی اس چھوٹی سی لغزش کا احساس ہوا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا. رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی علم، اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اے میرے رب میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں نے تجھ سے ایسا سوال کر لیا جس کا مجھے نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب میں بھی تیری رحمت اور تیری بخشش کا طلبگار ہوں، اور اگر تو نے مجھ پہ اپنی رحمت نہ کی، مجھے اپنی مغفرت کے ساتھ
نہ نوازا اکم من الخاسرین، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں۔ نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ استجیبوا، فوراً پلٹ رہے ہیں کدھر؟ اللہ کے حکم۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجیے، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے، کوئی حکم آتا ہے، کوئی وحی آتی ہے، بلا چوں مچرا، بلا کسی اعتراض کے، آگے سے کوئی سوال، بلا کم و کاس، اس میں کوئی کمی بیشی کی، فوراً اس پر عمل کے لیے، اس کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو دے جاتا۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے 80 سال کی عمر میں، کتنی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں اللہ نے حکم دیا ابراہیم تمہیں اپنا ختنہ کرنا ہے۔ 80 سال کی عمر بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے اور اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اختتنا ابراہیم بالقدوم، تیشہ اٹھایا اور خود ہی اپنا جو ہے اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرتے ہوئے اپنا ختنہ کرتے ہوئے، اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا، ماں ہاجرہ سے بیٹا اسماعیل پیدا ہوا، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ چلو ان کو باطن غیرزی زرعین میں چھوڑاؤ۔ کوئی اعتراض کیا؟ کوئی آگے سے سوال کیا؟ اللہ پہلا بیٹا، بڑھاپے کی میری عمر، کہاں جنگل میں بیابان میں سے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا، ساتھ لیا، پانی تھوڑا سا، تھوڑی سی کھجوریں رکھی، بیٹے کو لیا، بیوی کو لیا، چل پڑے۔ اور وہی بیٹا فلما بلغ معه السعي، جب چلنے پھرنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اب اس کو ہمارے راستے میں قربان کر دو۔ فوراً تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، وتلہ للجبین، ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ایک کمپٹی کے بل جو ہے وہ نیچے لٹا دیا۔ کہیں کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی اعتراض پیش کیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں، ان کی سیرتوں کو پڑھ لیں، وہ استجیبوا للہ کے مصداق ایمان کے اس درجے پر قائم تھے جہاں اطاعت تو ہوتی ہے، جہاں عصیان، معصیت اور نافرمانی نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی اشکال نہیں ہوتا، کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں، اس آیت میں یا اس عمل کو کرنے میں مجھے یہ اشکال ہے، مجھے یہ اشکال ہے۔ یوسف، یعقوب، یونس، ہود، صالح، شعیب اور آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا فوراً اپنے آپ کو اس پر عمل کر لیتے جاتے اور کیا فرماتے؟ ان اتقاکم للہ انا اخشاکم للہ انا اعلمکم باللہ انا۔ لوگو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، ایسی ایسی چیزیں جاننے والا۔ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر تم وہ چیزیں جان لو تمہاری ہنسی کم ہو جائے، تمہارا رونا زیادہ ہو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بھی اسی انداز میں تربیت کی، انہیں بھی یہی سبق پڑھایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ رسول کی بات آ جائے، جب اللہ رسول تمہیں بلائے کسی کام کے لیے تو پھر آگے سے تم نے نہ نہیں کرنی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، صحابی ہیں ابو سعید المعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی نے دیکھا صحابی نماز پڑھ رہا ہے، میرا شاگرد نماز پڑھ، آواز میں بلا دیا یا ابا سعید۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا
کہ نماز پڑھ رہا ہوں، نماز سے فارغ ہوں گا، جا کے بات سنوں گا، جواب دے دوں گا، نماز پوری کی، نماز پوری کر کے آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کر حاضر ہو گئے، لبیک حاضر ہو اللہ کے رسول بتائیں آپ نے بلایا تھا؟ فرمایا بلایا تو تھا، لیکن جب میں نے بلایا تھا تو اس وقت آیا تھا جی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور میں نے بھی دیکھا تو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن بلایا کس نے تھا؟ بلانے والا کون تھا؟ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً ان کی آواز پہ لبیک کرو، ان کی بات کو قبول کرو، انہیں جواب دو۔ احساس ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معذرت پیش کی۔ اب ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، وہ نہیں آیا، اس کو کیا شمار کیا گیا؟ خطا، غلطی شمار کیا گیا۔ اور ہمیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں، ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے عمل کی طرف مؤذن بلا رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اس سب سے بڑے اللہ کی بات وہ کیا ہے؟ آؤ اس بات کی طرف آ جاؤ، اس عمل کی طرف آ جاؤ، کامیابی والا عمل، نماز والا عمل جو نیند سے بہتر ہے، خیر من النوم، جس میں تمہاری فلاح ہے، تمہاری کامیابی ہے، آؤ نماز پڑھ لو۔ میں اپنے کاموں میں مشغول، میں کہتا ہوں نہیں میری نیند بہتر ہے، میرا بزنس کاروبار بہتر ہے، میری جاب ملازمت بہتر ہے، میرا کھیت کھلیان بہتر ہے، میرے مہمان بہتر ہے، میری فیملی یہ زیادہ بہتر ہے، میرے کام دنیا کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر صحابی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے جو نماز پڑھتا تھا اور اللہ کے نبی کی پکار پہ نہیں آیا، جب میں نے بلایا تھا مجھے چاہیے تھا نماز بھی توڑ دیتا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم نے نماز پڑھی ہے، میں نے تجھے نماز پڑھتے ہوئے بلایا تھا۔ سمجھانا صرف مسئلہ تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر آپ جو مرضی کر رہے ہیں، دنیا کا پھر کوئی کام، آپ چونکہ حقیقی زندگی میں تو ہمیں اللہ کے رسول نہیں بلا سکتے، اس وقت تو آپ موجود تھے، آپ نے اس صحابی کو بلایا، مسئلہ سمجھایا۔ اب ہمارے لیے کیا مسئلہ سمجھ ہے کہ اب ہمارے سامنے اگر اللہ کے نبی کا کوئی حکم آ جائے، اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو دنیا کے سارے کام ہم اس کی خاطر اور نہ چھوڑ دیں۔ پھر اگر واقعی ہمیں محبت ہے، اگر واقعی ہم نے دل کی خوشی سے اللہ کو رب مانا ہے، اسلام کو اپنا دین مانا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول اگر خوش ہو کے مانا ہے نا، تو پھر اس خوش ہو کے ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ وہی کام چھوٹے ہیں، یہ مصروفیات اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری چیزیں یہ میں قربان کر سکتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب تک اللہ کے نبی آواز دیتے تو آگے سے لبیک کے ساتھ ایک اور جواب دیا، وہ جواب کیا ہوتا تھا؟ بِأَبِي وَأُمِّي، اس کا اردو میں اگر معنی کرے تو یہ ہوگا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کتنا پیارا رشتہ ہے انسان کے لیے، ماں باپ کا عزت والا، احترام والا، پیار والا، شفقت والا، دنیا کی قیمتی ترین چیزوں میں سے انسان کے لیے ماں باپ کا رشتہ۔ صحابہ یہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی کو جواب دیا کرتے تھے کہ ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور صحیح بخاری میں ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے، بیبا، اور ان کو مختصر مخفف کر کے بولا کرتی تھی، جب بھی اللہ کے نبی کا نام آتا، بیبا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور واقعی پھر انہوں نے قربان کر کے دکھائے۔ انہیں اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرنے میں اگر یہ محسوس ہوا کہ میری ماں رکاوٹ بن رہی ہے، میرا باپ رکاوٹ بن رہا ہے،
میرا مال رکاوٹ بن رہا ہے، میرا فلاں جو ہے وہ رشتہ یا میرا فلاں تعلق رکاوٹ بن رہا ہے، تو میں ان تمام چیزوں کو قربان کرنے میں ایک لمحہ پر بھی داخل کر دیا قربان۔ سعد بن ابی وقاص اپنی ماں سے کیا کہتے ہیں جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا، ماں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ سعد کہتے ہیں ماں ٹھیک ہے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں بڑا تیرا فرما بردار ہوں، بڑا مجھے تجھ سے پیار ہے، لیکن جب باری اللہ کے نبی کی آئے گی نا تو ایک ماں ہے سینکڑوں ماں کی اللہ کے نبی کو ماں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ان کے بھی واقعات ہیں، وہ بھی ماں کے بڑے فرما بردار، بیٹا مسلمان ہو گیا ماں مسلمان ہو گئی، نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں ہو رہی بلکہ اسلام کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض شکوک و شبہات تو اس دور میں عام مشرک کافر کیا کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے۔ اب بیٹا بڑا پریشان ہے اپنی ماں کی وجہ سے، ماں سے پیار بھی ہے، ماں کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور ادھر سے اللہ کے نبی کے ساتھ جو تعلق رشتہ ایمان کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے بن گیا ہے وہ زیادہ عزیز ہے۔ روتے روتے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، دعا کی درخواست کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور جا کے دیکھا تو ابو ہریرہ کی ماں بھی غسل کر رہی ہے اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے اور اگلے دن آگے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ آج رات میں بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے اسراء و معراج کروایا ہے۔ اسراء و معراج کا جو پیغام عوام الناس کے سامنے رکھا تو مشرکوں نے دانتوں کے اندر زبانیں دے دی، آنکھیں ان کی حیرانگی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور وہ مطلب ماننا تو انہوں نے کیا تھا کہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھاگے بھاگے گئے ابو بکر کے پاس کہ آج دیکھیں ابو بکر کیا کرتا ہے۔ ابو بکر سنائے محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس سینکڑوں کلومیٹر دور کا فاصلہ، وہاں گئے بھی ہیں، وہاں سے آئے بھی ہیں، آسمانوں کی طرف بھی گئے ہیں اور وہاں سے بھی پھر واپس آئے ہیں۔ اب بتاؤ مانو گے، تسلیم کرو گے، عقل مانتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے سبق پڑھا ہوا تھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ سبق یاد آ گیا کہ بھائی وہ کہنے لگے میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں۔ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور وہاں سے واپس آئے اور آسمانوں کی سیر کو گئے اور وہاں سے پلٹ کے واپس آئے اور اللہ کا پیغام لے، تو سب سے پہلے اس کی تصدیق میں کروں۔ حدیث میں آتا ہے اسی دن سے حضرت ابوبکر کا نام کیا پڑ گیا؟ صدیق، یعنی تصدیق کرنے والا۔ یہ منہج سکھایا تھا اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہ جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، پھر اپنی قیاس، اپنی رائے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، پھر کیا کہنا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں پھر مومنوں کی بات جب انہیں اللہ اس کے رسول کی بات کی طرف بلایا جائے کیا ہونی چاہیے؟ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے مان لیا، بلا چوک چلا مان۔ شراب کی حکومت مدینہ میں نازل ہوتی ہے، آخری حکم سورہ مائدہ کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بچ جاؤ، چھوڑ دو، ترک کر دو، فہل انتم منتہون، باز آتے کہ نہیں؟ صحابہ نے آیت سنی، مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہونے لگا الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی ہے، آج کے بعد منادی اعلان کر رہا ہے کوئی شراب نہیں پیے گا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اطلاع ہمارے گھروں کے قریب منادی کی آواز پڑی اور میں اپنے گھر میں اپنے چچاؤں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اور ان کے ستیلے والد ابو طلحہ ان کو میں کیا کر رہا تھا، شراب کے جام بھر بھر کے پلا. اور جب یہ آواز کانوں میں پڑی، میرے کانوں میں بھی پڑی، ان لوگوں کے کانوں میں بھی پڑی، فوراً پورے مدینہ کی گلیوں میں اور نالیوں کے اندر شراب بہنے لگی. کسی ایک صحابی نے بھی، کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ چلو جو بن گئی ہے، جو گلاس میں پڑ گئی ہے، اب اس کو تو پی لیں، اس کو تو ضائع نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر سمعنا وأطعنا. یہ کردار ہے مومن کا، یہ کردار کا صحابہ کا، یہ کردار کا صحابیات کا. اللہ کا حکم آیا قرآن میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے مومن عورتوں، یہ حجاب کا، پردے کا حکم آیا، یہ گریبانوں کو ڈھانپو. یدنین من جلابیبہن، یہ بڑی بڑی چادریں اوڑھیاں لو، اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنے جسم کے جو حصے چھپانے والے وہ غیر مردوں سے چھپاؤ. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ انصار کی عورتیں، اللہ اکبر، مہاجرین کی عورتیں، انصار کی عورتیں، مدینہ کی عورتیں فوراً عمل کیا. اگلے دن دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھروں کی چادریں، زیادہ تر وہ کالی چادریں تھی، وہ لی اپنے سروں کے اوپر، باہر نکلی، نماز کے لیے آئی. کسی نے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ انہن غربان، جیسے وہ کالے سیاہ رنگ کے کپڑے نہیں ہوتے، اس طرح انصار اور مہاجرین کی عورتیں یہ انہوں نے یہ منظر پیش کیا. محترم بھائیوں، ہمارا بھی یہی منہج ہونا چاہیے. ہماری بھی کامیابی اسی بات میں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اسی میں ہماری دنیا کی بھلائی ہے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. لما یحییکم، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری اصل زندگی، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل زندگی تو ہے آپ اس کی زندگی، اس کی کامیابی چاہتے ہو تو آؤ اللہ اس کے رسول کی بات کے سامنے اپنے آپ کو سمعنا وأطعنا کا مصداق بنا دو. من اسلم وجهه للہ وهو محسن، اور جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، نیکی کرنے والا بن گیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر کوئی پرواہ نہیں دنیا کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اور پھر کوئی پرواہ نہیں کہ قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے، اور پھر کوئی پرواہ نہیں کہ میدان محشر میں لا يحزنهم الفزع الأكبر، یہ بڑی بڑی گھبراہٹیں اللہ ان کی وجہ سے کرتی ہیں. لیکن دل کی خوشی سے، گہرائیوں سے اس اسلام کو، اس دین کو، اللہ کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کی کتاب کو رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. اللہ کے نبی صحابہ کرام کو جب دنیا سے جا رہے تھے نا تو نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت ہو رہی ہے؟ لوگوں اگر میرے بعد کوئی تکلیفیں، کوئی پریشانیاں تمہیں دیکھنے کو ملے، کوئی سیاسی اختلافات، کوئی انتشارات، کوئی فتنے اٹھے، فاصبروا، تو پھر صبر کرنا. حتی تلقونی علی الحوض، پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ حوض پہ ملاقات، حوض پہ ملاقات ہوگی، حوض کوثر کے اوپر، اور پھر حوض کے جام پیئیں گے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے، اور دنیا کی ساری رنجشیں اور پریشانیاں کیا ہو جائیں گی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس بات پہ خوش ہو رہی ہیں؟ اپنے والد کی زندگی کا آخری دن جب کرب اور تکلیف کو دیکھتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ آئے میرے قاجان کی تکلیف. اور جب اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، اب جبریل آنے والا ہے، اب میں جانے والا ہوں، پہلے بات سن کے پریشان ہوتی ہیں، روتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، پھر جب دوسری بات سنتی ہیں تو پھر ہنسنے لگتی ہیں. اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ میرے بعد دنیا میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ، میرے خاندان میں سے مجھے آ کے ملنے والی وہ کون ہوگی؟ اے بیٹی تو. یہ خوشی کس بات کی ہے؟
دنیا سے جانے کو یقین تھا اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے نبی کے وعدے، ایسا یقین ہمیں پیدا کرنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یقین ہر مومن مسلم کو عطا فرمائے، اور اللہ ہماری زندگی بھی اسی منہج کے مطابق بنا دے۔ استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اور رسول کی بات آئے تو پھر سارے شکوے، شکایتیں، اعتراضات، اشکالات، شبہات ایک طرف رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے، ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تیار کر دے۔ اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں دور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔